رجوع نمبر 1 جو سب سے پہلے میں نے کیا وہ داڑھی کے مسئلے میں تھا. میں نے مسئلہ 33 ریکارڈ کروایا تھا آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے. اس میں نے یہ موقف اڈاپٹ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص مٹھی سے لمبی داڑھی رکھے تو یہ افضل ہے اور مٹھی داڑھی سنت ہے. صحابہ اکرام کی بھی، نبی علیہ السلام کی تو نیچرلی مٹھی تھی، لیکن جس کی نیچرل بڑھ جائے تو وہ اگر لمبی رکھتا ہے تو وہ بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا اور میں نے اس کے اوپر اپنا رجوع ریکارڈ کروایا کہ نہیں، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں، نہر سے، اس وجہ سے وہ اپنی داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتا ہے جس طرح کہ صحابہ کرام کاٹتے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین. تو اس شخص کے لیے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا افضل ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام کی ہے ہی نیچرل مٹھی تھی، میری نیچرل جتنی بھی ہوگی میں اتنی ہی رکھوں گا اور کاٹوں گا نہیں، تو وہ اس کے لیے تو افضل ہو سکتی ہے، اوورآل اسے افضل نہیں کہہ سکتے. جس طرح میں نے داڑھی کبھی نہیں کاٹی، ضرورت ہی نہیں پڑی، مٹھی سے زیادہ کئی بال ہیں میرے، تو میری نیچرل اتنی ہے. تو یہ میرا پہلا رجوع تھا جو میں نے داڑھی کے مسئلے میں اعلانیہ کیا، الحمدللہ. رجوع نمبر 2 وہ جہری نمازوں میں قرات کا ایشو تھا. وہ بھی آلموسٹ 10 سال پہلے میرا مسئلہ نمبر 84 ریکارڈ ہوا تھا فاتحہ خلف الامام سے متعلق. اس وقت بھی میں نے راستہ چھوڑا تھا. میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے اور پیچھے مقتدی کا سن لینا کافی ہے، ہم ان کی نماز کو بھی غلط نہیں کہتے، لیکن ہم امام کے پیچھے جہری نمازوں میں بھی قرات کریں گے، خواہ وہ وقفے نہ دیتا ہو تب بھی. اس سے پھر میں نے رجوع کیا کہ نہیں، جب وہ وقفے دے گا، جس طرح میں تو دیتا ہوں الحمدللہ، میں تو تینوں جہری نمازوں میں پچھلے آلموسٹ 7-8 سال سے امامت کروا رہا ہوں، میرے پیچھے سارے پڑھتے ہیں. ہم تو قیام اللیل میں بھی وقفہ دیتے ہیں سورہ فاتحہ کا. لیکن اگر کوئی جہری نمازوں میں وقفہ امام نہیں دے رہا تو آپ کا سن لینا کافی ہے. تو یہ میں نے اس پہ رجوع ریکارڈ کروایا اور اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز گواہ ہیں، مجھے آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رجوع نمبر 3 میں نے کیا تھا رکوع میں رکعت ملنے کے حوالے سے، کہ رکوع میں جو رکعت ملنے کا ایشو ہے اس میں تفرد ہے صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اور چند اہل حدیث کا. ادروائز اہل سنت کے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک اور اہل تشیع بھی، یہ سب کے سب قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. اور اس کیس میں وہ قیام کے اندر جو قرات ہے وہ ایکسیپشن ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہوئی ہے، لیکن اس کی روٹین نہ بنائی جائے. اس کے حوالے سے میں نے دلائل ذکر کیے ہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. نیو امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ، اس میں نے قرات کا ایشو بھی ڈسکس کیا اور رکوع میں رکعت ملنے کا، اور یہ صحابہ کرام کے فتووں کی بنیاد پہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ رکوع میں ملا اور اس نے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ایک رکعت مکمل کی، تو ابن مسعود نے اسے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تیری نماز مکمل ہو چکی ہے، رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. یہ سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یعنی کوئی ذاتی فتوے نہیں ہے کسی بڑے عالم کے یا محدث کے یا فقیہ کے، یہ صحابہ کرام کا فتویٰ ہے. تو میں نے اس پہ رجوع کیا کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. مجھے تو اللہ کا شکر ہے اس تکلیف سے گزرنا ہی نہیں پڑتا. میں تو 5 نمازوں میں امامت کرتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جماعت قائم ہونے سے پہلے ہی مسجد میں ہوں، لہٰذا مجھے اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا. رجوع نمبر 4 میں نے کیا تھا وہ باپا جانی کے حوالے سے. اور میرے ایک دوست نے مجھے کہا جی میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی چپل الٹی ہو جائے، یعنی اس کا تلوا آسمان کی طرف ہو جائے، تو آپ نے وہ چپل سیدھی نہیں کرنی. تو میں بھی جناب پھر بغیر ٹکٹ کے ان کے اوپر چڑھ دوڑا، ویڈیو ریکارڈ کروا دی. وہ جب ویڈیو 4-4.5 لاکھ پہ پہنچ گئی، اور مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جناب انہوں نے تو ویڈیو میں بالکل الٹ بات کی ہوئی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی بات انہوں نے کی ہوئی ہے. پھر میں نے تو اس دوست کے ساتھ جو تو کی وہ کی. اس کے بعد پھر میں نے نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ایسا رپورٹ ہوا ہے، نہ اس کے بعد، جب تک میں خود دیکھ نہ لوں، پوری تسلی نہ کر لوں، میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا. اس لیے میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بناتا کہ بعد میں ٹویٹس جو ہیں وہ جس ملک میں ISPR کے DG کو اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنی پڑ جائے، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے تو رجوع ریکارڈ کراتا رہوں، پہلے تھوڑے کٹے میں کھولے انہیں، ایک اور کھول لوا. اس لیے میں بڑی تسلی کے ساتھ معاملات کو دیکھ کے کوئی رائے قائم کرتا ہوں. بہرحال ان واقعات سے آپ لرن کرتے ہیں. جیسے صحابہ کرام اگر غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر کے 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، حضور کے داں شہید نہ ہوتے، تو صحابہ کرام کی ٹریننگ کیسے ہونی تھی؟ کل کو رومنز اور پرشینز کے خلاف اس طرح کی حکم عدولی افورڈ ہو سکتی تھی؟ کیا صحابہ سپر پاورز کا مقابلہ کر سکتے تھے اتنے لوز ڈسپلن کے ساتھ؟ اگر وہ غزوہ احد والی غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں انہیں ڈانٹ پلا کے ان کی اصلاح نہ کی ہوتی. تو ان واقعات سے آپ لرن کرتے ہیں. یہ اللہ کی ہمیشہ سنت رہی ہے. پھر میں نے اس کے اوپر وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروائی
اس پہ رجوع بھی ریکارڈ کروایا اور معذرت کی میں نے. 5واں جو میرا رجوع تھا وہ 12 ربیع الاول کے روزے سے متعلق. آلموسٹ آج سے میں نے 11 سال پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ 12 ربیع الاول کا آپ روزہ اگر رکھ لیں تو یہ جائز ہے. لیکن پھر بعد میں میری توجہ اس حوالے سے دلوائی گئی کہ سوموار کا روزہ تو ثابت ہے صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی پیدائش کی خوشی میں اور قرآن کے نزول کی خوشی میں, لیکن 12 ربیع الاول کا روزہ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوا. تو میں نے اس پہ پھر اپنا رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ 12 ربیع الاول کا روزہ آپ نہیں رکھیں گے, آپ نے میلاد کی خوشی منانی ہے تو صحیح مسلم میں جو آیا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی, آپ پیر کا ہی روزہ رکھیں گے, 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں. رجوع نمبر 6, آلموسٹ 8-9 مہینے پہلے میرے سامنے ایک پرچی آئی, وہ پڑھتے پڑھتے میں اختلاط کا شکار ہو گیا. یہ محدثین کے ہاں ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ دو چیزیں مکس ہو جانا. اگرچہ پڑھا آپ نے کچھ اور ہوتا ہے لیکن آپ کا دماغ کہیں اور گیا ہوتا ہے اس وقت, اس سے ملتی جلتی کسی بات کے ساتھ وہ مکس ہو جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں, امام بخاری امام مسلم کو بھی اختلاط لگا کئی معاملات میں, اور وہ آج تک کتابوں میں ہے. راویوں کے ناموں میں ان کو اختلاط لگ گیا, بعد کے لوگوں نے بتایا نہیں امام بخاری نے راوی کا نام غلط لکھ دیا, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. وہ اختلاط اس طرح ہوا کہ مجھے ایک پرچی کسی نے بھیجی کہ جی وہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ تو پاپا جانی نے کہا ہے. اچھا, میرے دماغ میں یہ تھا جو ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا تھا, چونکہ میں بھی دعوت اسلامی میں رہا, کہ جی زیادہ ہنسنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. یہ ساری وہ جھوٹی روایتیں ہیں جو گھڑی گئی ہیں. لیکن یہ جو الفاظ ہے نا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے, اس پہ بھی جتنی روایتیں ہیں وہ کمزور درجے کی ہیں. ایک روایت جامعہ ترمذی سنن ابن ماجہ میں حسن درجے تک پہنچتی ہے, لیکن بہرحال وہ روایت تو موجود ہے. تو وہ بعد میں مجھے کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی کہ جی اس طرح روایت موجود ہے. میں نے جب چیک کی تو میں نے پھر 2-3 مختلف ویڈیوز کے اندر اس کے حوالے سے رجوع ریکارڈ کروایا کہ یہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی, اور وہ اختلاط ہو جاتا ہے کسی بندے کو. رجوع نمبر 7, آج سے آلموسٹ 6 سال پہلے میں نے ایک جو ہماری مجلس چلا کرتی تھی نا, ان مجالس میں میں نے ایک ویڈیو میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری کی, سورۃ النساء کی آیت کے کانٹیکسٹ میں, شان نزول کے طور پر. اور اب وہ حدیث کے قرائن بتا رہے تھے کہ میں نے رزلٹ تو بالکل ٹھیک نکال لیا, لیکن وہ رزلٹ درست نہیں تھا. نبی الاسلام کے جو پھوپھی ذات تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا. پانی لگانے کے کانٹیکسٹ میں باغ کو پانی لگایا جاتا تھا نا, تو آج کل بھی آپ کو پتا ہے گاؤں ایریا میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, پانی کی وہ جو نکالی ہوتی ہیں نالیاں ان کے اوپر. جب نبی الاسلام کی خدمت میں پیش ہوا, آپ نے پورے شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا. اس شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے نا, اسی لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پھر اس پہ ترا یہ کہ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ہر فیصلے میں اے اللہ کے نبی آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں, اور پھر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے پہ. صرف اوپر سے نہیں ماننا کہ چلو جی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو مانتے ہوئے یا قانون کی حکمرانی کو مانتے ہوئے میں کر لیتا ہوں لیکن وہی میرے نال زیادتی ہے. نہیں, رسول اللہ کے کیس میں آپ دل میں بھی اگر خیال لے کر آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ایمان سے فارغ. یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ, تو میرا رزلٹ بالکل جینون تھا. میں نے کہا کہ وہ منافق تھا. اب جب میں نے بولا یہ منافق تھا تو قرائن کے مطابق تھا, جس طرح بخاری مسلم ہے کہ ابن ابی بلتہ نے جب نبی اسلام کی مخبری کر دی تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا, یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں کہ جس نے نبی کا راز لیک کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو, بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے. ایٹیچیوڈ منافقانہ تھا اس کا, لیکن تھا وہ بدری صاحب بھی دنیا سے مغلوب ہو گیا. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی صحابی کو بھی کافر کہہ لیتا ہے نا, تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لوٹے گا. جو مجھے کہہ رہے تھے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جی, جو اپنے علم کی بنیاد پہ کہتا ہے اس تک بات یہ پہنچی ہے وہ تو کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر انجینئر صاحب حضرت ابوبکر کو تو چھوڑ دیں, میں تو اپنے مخالفین علماء کو بھی اگر کافر کہتا ہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. میرا معاملہ الگ ہے. اور یہ بات امام بخاری نے لکھی ہوئی صحیح بخاری میں, چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کو, ابن ابی بلتہ والی حدیث کو. لیکن بیچاروں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہمارے اوپر امتحان آنا ہے کہ تمام علمی بحثیں جو کتابوں میں تھیں وہ عوام میں آ جائیں گی. تو میں نے تو اپنی جگہ بالکل جینون بات کی. تو ایک ہفتے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ ہمارے آئے, انہوں نے وہ پبلک سیشن جو تھا مجلس ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی مجھے کہا کہ جی علی بھائی آپ نے جو بیان کیا وہ تو منافق نہیں تھا. میں نے کہا نہیں وہ منافق تھا, وہ قرآن میں آیات نازل ہوئی ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے, تو قرآن نے اسی کو منافق کہا ہے نا. بالکل قرآن تو یہی بتا رہے ہیں نا, اس موقع پہ نازل ہوئی ہے.
اس نے کہا نہیں جی اس کا ایک طریق بخاری میں دوسری جگہ ہے, اس میں الفاظ ہیں ایک انصاری صحابی. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ حدیث کا نمبر ہے. میں نے کھول کے دیکھا. اب بھی میں تعویل کر سکتا تھا کہ صحابی وہ قانوناً تھا, وہ تو عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے صحابی کہا ہے, لیکن میں نے کہا نہیں یار یہ بہت دور کی بات ہو جائے گی. جب یہ لکھا ہے نا انصاری صحابی, تو پھر ہم ابن ابی بلتا والا حکم ہی لگائیں گے جس نے حضرت عمر نے اس کو بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا. اگر بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ دیں, اتنے بڑے صحابی, تو میں تو شاہی کوئی نہیں, اور میں جس انصاری کو کہہ رہا ہوں وہ ابن ابی بلتا کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں. تو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا. اس طرح اینالوجی کا فرق بعض اوقات لگ جاتا ہے. تو یہ میرا وہ رجوع تھا, رجوع نمبر 7.